الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار آیات قرآنیہ کا بیان جاری ہے، اور الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے کی اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن میں اس قدر گہرائی ہے، اس قدر ڈیپنس ہے، اس قدر پیاری پیاری بہاریں اور باتیں ہیں، بندہ مومن کبھی بھی اس سے اکتاتا نہیں ہے، نہ اس کے عجائبات کبھی ختم ہوتے ہیں، نہ اس کے موتی کبھی کم پڑتے ہیں، بلکہ جب بھی سنیں تو ایک الگ لذت ہے، جب بھی پڑھیں تو ایک نئی معلومات ملتی ہے، اور قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں یہ ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو بڑے ہی امین ہیں، امانت دار ہیں، اور دوسرے بڑے ہی بددیانت قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، جن کے پاس ایک قریشی نے تقریباً 150 کلو سونا امانت رکھوایا تھا، 150 کلو سونا، تو آپ نے اس کو ویسے کا ویسا ہی مانگنے پر ادا کر دیا، اور ایسے امین تھے آپ کے ایک بھی رتی اس میں سے نہیں لی۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت تھے کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی تھی، جیسے کہ ایک بندہ تھا فنحاس بن عازورہ، یہ یہودی تھا جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھوائی تھی، لیکن اس نے وہ بھی واپس نہیں کی اور مکر گیا کہ کون سی اشرفی، کون سا پیسہ۔ تو یہ دو قسم کے اہل کتاب تھے۔ ان کی بات کی کہ کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر بھی رکھ دو مال کا، دولت کا، تو وہ پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی ہے کہ اگر ایک دینار بھی رکھ دو، ایک روپیہ بھی اس کو دے دو، تو جب تک اس کے سر پر نہیں کھڑے رہو گے، بار بار تقاضا نہیں کرو گے، وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ عز و جل کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار کے تقاضے پر بالآخر ہو سکتا ہے وہ تمہیں واپس کر دے۔ اور ایسی امانت داری کوئی قابل تعریف نہیں، نہ کوئی بلند اخلاقی ہے، جو خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو، لوگوں کے ڈر سے ہو کہ اب یہ مانے گا نہیں، کیس کر دے گا، عدالت میں چلا جائے گا، تو ایسی امانت داری کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اور یہودی اس طرح کی بددیانتی کیا کرتے تھے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے خوش کرتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال کو ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے کہ ان کے مال کھا جاؤ، کوئی پوچھے گا نہیں تمہیں۔
حالانکہ یہ خوب جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا، اور یہ بات ان کی جو تھی یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا بھی مال دبا لینا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے بھی ایون کہ وہ کسی غیر مسلم کا مال ہڑپ کر جائے، کھا جائے، کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے تو اس کا پیسہ بھی پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی امانت داری کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لوگوں کی امانتیں عطا کی اور ذمہ داری لگائی کہ آپ ان کو ادا کر کے پھر ہجرت فرمائیے گا۔ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، بعض ان لوگوں کی بھی پیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کے طور پہ رکھے تھے، اور ان کے پیسے واپس کرنے کا حضور فرما رہے ہیں۔ اس سے بلند اخلاق کا درجہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں سے تنگ آ کر آپ اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کا پیسہ نہیں دبا رہے کہ یہ پیسہ بھی لے کر بھاگ جائیں، بلکہ ایک بندے کو نمائندہ کر رہے ہیں کہ آپ میرے پیچھے ان کی امانتیں واپس کر کے پھر آئیے۔ اے کاش ہمارے مسلمان بھائی بھی غور فرمائیں کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اور اس حوالے سے یہودیوں کے طریقے پر نہ چلیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلیں، آپ کی طریقے پر چلیں، اور اس وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں نیک نام ہوں گے، ان کی عزت بڑھے گی۔ آج مسلمانوں کو ایک مجموعی طور پر بے ایمان اور خائن قسم کا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے، سب مسلمان خائن نہیں ہوتے، لیکن جنرلی مسلمانوں کے ساتھ ٹریڈنگ میں، مسلمانوں کے ساتھ تجارت میں لوگ گھبراتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں سے کئی ایک خیانتوں پر بھی اتر آتے ہیں، اور اس وجہ سے سب کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو یہودیوں کی بات ہے کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، اللہ پاک نے اپنا قانون اس پر بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ کی پسند پر چلے گا وہی اللہ کا پیارا بنے گا، اور جو اللہ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کرنا چاہیے، خواہ رب تعالیٰ سے کیا ہو یا عام بندوں سے کیا ہو، نبی سے کیا ہو، پیر سے کیا ہو، یا بوقت نکاح اپنی بیوی سے کوئی وعدہ کیا ہو، یا کسی بھی عزیز سے، دوست سے، رشتہ دار سے کوئی وعدہ کیا ہو، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو وعدہ پورا کرنے والے پسند ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ کا وعدہ چھپایا تھا، اللہ کا وہ عہد چھپایا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے توریت میں ان سے لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی طرف سے کچھ کا کچھ لکھ دیا، اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا،
بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس وعید میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس سے سبق لیں کہ جھوٹی قسم کھا کر مال لے لینے والے، رشوت لے کر جھوٹی گواہیاں دینے والے، رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے، جھوٹی وکالت کرنے والے سب داخل ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 بار پڑھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ لوگ تو بہت نقصان میں رہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہبند کو، اپنے شلوار کو، پجامے کو ٹخنوں سے تکبر کے طور پر نیچے لٹکانے والے، احسان جتانے والے، اور تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو؟ فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو ایک درخت ہے جس سے مسواک وغیرہ بنتی ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کیا کریں اور مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے بارے میں مزید فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ پاک کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات واضح طور پر کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی کتاب میں گڈ مٹ کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو چینج کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کی شان کا انکار کرتے ہیں، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ شان انبیاء علیہم السلام کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ سنتے ہوں گے، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں اور پھر درمیان میں اسلامی احکام کو بدل دیتے ہیں اور اپنی بات اس طرح شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی قرآن ہی میں ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ اگلی آیت میں مزید فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ناظرین کرام، یہاں سے اب انبیاء علیہم السلام کی شان
کا بیان اور ان پر ہونے والے سوال اور اعتراض کا ایک جواب ہے، جیسا کہ اس آیت کے شان نزول سے بھی واضح ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم اور کمال عمل عطا فرمائے، اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے کہ میری عبادت کرو۔ یہ انبیاء سے ناممکن ہے، اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے، الزام ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی عبادت اور اللہ والے بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ ہمیشہ نبیوں نے اللہ کی عبادت کا ذہن دیا۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو اور ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی اور کہہ دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ ایک اور قول بھی ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو خدا مانیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ آیت میں لفظ آیا ربانی، کونوا ربانیین، تو ربانی کا معنی ہے نہایت دیندار، عالم، عالم باعمل اور فقیہ۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندے کو اللہ والا بننے کے لیے علم یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور علم و تعلیم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ والا نہ بن سکا علم سیکھ کر بھی، گویا اس میں اشارہ ہے کہ اپنے علم کو اس نے ضائع کر دیا، کہ وہ علم سیکھ کر بھی اللہ والا نہ بن سکا۔ اللہ پاک ہمیں عالم باعمل بنائے، جو علم ہم سیکھیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے علم نافع بنا دے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک بڑا ہی پیارا مضمون شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست شان بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ وعدہ لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کی ضرور مدد اور آپ کی نصرت کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں ناظرین پوری کتابیں تحریر کی ہیں، اور ان آیتوں سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی، اور پھر خود عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ پھر عظمت مصطفیٰ کو سننے کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کو منتخب فرمایا۔ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری کر دیا اور آپ کی عظمت کا بیان کیا،
آپ کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو فرمانے کے بعد کہ تم ضرور ایمان لانا اور مدد کرنا، باقاعدہ اس پر اقرار بھی لیا کہ کیا تم مانتے ہو، اقررتم؟ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کب انکار کرنے والے تھے؟ پھر انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا۔ پھر اقرار کے بعد انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بھی اللہ نے بنا دیا، فاشہدوا۔ پھر مزید فرمایا کہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تمہارے اس اقرار پر اور تمہاری گواہی پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اس اقرار کرنے کے بعد پھر جانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، کیا کوئی نبی پھر سکتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو پھر جائے، جو اس وعدے کو توڑ دے، وہ نافرمانوں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ انتہائی نفیس معانی پر مشتمل ہے اور ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرنے والی ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے کوئی چاہتا ہو کہ اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر اور مزید اس سے ملنے والے مدنی پھول پڑھے تو وہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسالے کو، اس کتاب کو پڑھیں۔ آپ کی محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان، جنات، سب کے سب خوشی سے ہو یا مجبوری سے بہرحال اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان، جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے، جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت، عذاب دیکھ لینے کے وقت بالآخر گردن جھکائی دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان اسے قیامت میں نفع نہ دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے، کچھ کتابوں اور نبیوں کو چھوڑ دیا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء کی کتابیں ہوں، سب کو ماننے کا تمہیں حکم ہے اور سب کو تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ البتہ عمل جو ہے وہ ہم نے صرف قرآن پر کرنا ہے، اور ہماری اطاعت اور اتباع صرف حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوگی۔ ایمان سب پر ہوگا، لیکن عمل اور اطاعت اور اتباع وہ قرآن اور ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات پر ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔